بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ محترم حضرات، رمضان کا مہینہ ایک برکت والا مہینہ ہے۔ سنن نسائی کی حدیث، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ علیکم صیامہ۔ اے لوگو، رمضان کا مہینہ آ گیا، یہ ایک مبارک مہینہ، شہر مبارک، یہ ایک مبارک مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، اپنے اندر نہایت خیر و برکات لے کر کے آ رہا ہے۔ اس کے روزے کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر فرض فرمایا ہے۔ تو رمضان کا مہینہ ایک برکت والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، مغفرت والا مہینہ ہے، اپنے آپ میں نہایت خیر کا سامان لے کر کے آتا ہے۔ یہ بوجھ نہیں بلکہ ہمارے لیے خوشی کا ایک سامان ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان ہے جس نے ہمیں رمضان کا یہ تحفہ عطا فرمایا ہے۔ اس کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو نیکیوں میں کہیں آگے کر سکتے ہیں۔ یہ عبادت کا اور اللہ کے اپنے آپ کو قریب کرنے کا ایک خاص اسپیشل مہینہ ہے، جس کے ذریعے سے بندہ اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر سکتا ہے، اپنے گناہوں کی مغفرت اللہ سے طلب کر سکتا ہے، اپنے آپ کو رحمت کے قریب کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی۔ لہذا میرے بھائیوں، اس مہینے کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک مہینہ ہمیں ملنا اللہ کی جانب سے ایک احسان ہے کہ جس نے ہمیں پھر رمضان کا مہینہ عطا فرمایا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس رمضان کے مہینے کو پانے سے رہے اور اس دنیا سے فوت ہو گئے، چلے گئے، لیکن ایک بار ہمیں اور موقع ملا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا فضل ہے کہ جس نے ہمیں یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا۔ میرے بھائیوں، اس مہینے کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے نے بالکل خیر کے دروازے بالکل کھول دیے ہوتے ہیں، جنت کے سارے دروازے کھلے ہوتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند ہوتے ہیں، شرکس شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، اور اللہ کی جانب سے ایک ندا لگانے والا ندا لگاتا ہے کہ اے خیر کے طلبگار آگے بڑھو، اور اے برائیوں کے طلبگار اب تو باز آ جاؤ۔ یہ مبارک مہینہ چل رہا ہے، اس میں تو اپنے آپ کو روک لو۔ یہ اللہ کی جانب سے ندا لگائی جاتی ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، اللہ کی طرف پلٹنے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں اور اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کریں۔ یہ عبادت کا ایک اسپیشل مہینہ ہے۔ اس مہینے کو پانے کے بعد اگر کوئی شخص اس کی میں عبادت کا اہتمام نہیں کرتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ بہت بڑی اس کو محرومی لاحق ہو رہی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو محروم کر رہا ہے۔ اس کو ایک موقع ملا تھا اپنے گناہوں کی مغفرت کروانے کا، مگر اس نے اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ بالکل مغفرت کے ایسے دروازے کھلے ہوتے ہیں، جسے صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو رمضان کے روزے رکھ لیتا ہے، رمضان کے مہینے کے روزے جو شخص رکھ لیتا ہے ایمان کے ساتھ، ثواب کی نیت سے، اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو شخص رمضان کی میں تراویح کی نماز پڑھتا ہے، قیام کرتا ہے ایمان کے ساتھ، ثواب کی نیت سے، اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اسی طرح سے جو شب قدر میں قیام کرتا ہے، اس کے بھی پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو ہر اعتبار سے مغفرت ہی مغفرت ہوتی ہے، مغفرت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، لیکن لوگوں کو چاہیے کہ اس کے طلبگار بنیں، اللہ سے اس چیز کو مانگنے کی کوشش کریں۔ اور یاد رکھیں، اتنی برکت کہ ایک ایک مہینہ، ایک ایک رات، ایک ایک مہینہ نہیں بلکہ ایک ایک رمضان جو اپنے آپ میں آ رہا ہے، وہ کتنی خیر و برکت رکھتا ہے کہ اس کی ایک ایک رات ایسی ہوتی ہے کہ ہر رات میں اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ اب وہ کبھی جہنم میں داخل ہی نہیں ہو سکتے ہیں۔ کیا بندے کو کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو ان خوش نصیب لوگوں میں سے بنانے کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ سے روئے، اللہ سے گڑ گڑائے کہ اللہ ان خوش نصیب لوگوں کو جن کو تو جہنم سے آزادی دیتا ہے رمضان کی راتوں میں۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاء مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ۔ ہر رات میں اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ اے اللہ، تو ان خوش نصیب لوگوں میں سے کبھی ہمیں بھی بنا دے۔ کوشش کرنی چاہیے، اللہ سے رونا چاہیے، اللہ سے گڑ گڑانا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہم ہی میں لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں کو یہ نعمت عطا کرتے ہیں۔ ہم گنہگار کو بھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے ضرور رونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، بہت بڑا موقع ہے ایک رمضان کا، اپنے آپ میں ہمیں موقع مل جانا،
عبادت کا یہ موقع سمجھ لیجئے کہ اللہ کی جانب سے ہمیں بہت بڑا انعام مل گیا۔ سنن ابن ماجہ مسند احمد کی حدیث ہے، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار دو بھائی ایک ساتھ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور ایک ساتھ ان دونوں نے اسلام قبول کیا۔ ان میں سے ایک جو بھائی تھا وہ عبادت میں محنت کرنے میں زیادہ آگے تھا۔ ایک بار وہ جنگ میں شرکت اس نے کی اور اس میں اس کی شہادت ہو گئی، وہ شہید ہو گیا۔ دوسرا بھائی جو تھا وہ اس کے 1 سال بعد بھی دنیا میں زندہ رہا اور اس کے 1 سال کے بعد اس کی وفات ہو گئی، عام موت ہو گئی، شہادت سے اس کی موت نہیں ہوئی۔ لیکن جنت میں جب دونوں کو داخلہ ملا تو جس کی وفات بعد میں ہوئی تھی، عام موت کے ذریعے سے جس کی وفات ہوئی تھی، شہادت کے ذریعے سے جس کی موت نہیں ہوئی تھی، اس کو جنت میں پہلے داخل کیا گیا، اور اس شخص کو جس کی موت شہادت کے ذریعے سے ہوئی تھی اس کو جنت میں بعد میں داخل کیا گیا۔ نبی علیہ السلام سے جب اس بارے میں استفسار کیا گیا، اے اللہ کے رسول ایسا کیوں؟ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا، لوگوں بتاؤ کیا ایسا نہیں ہوا کہ اس شخص کو 1 سال مزید زندگی ملی؟ کیا ایسا نہیں ہوا کہ یہ شخص دنیا میں 1 سال اس سے زیادہ زندہ رہا؟ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول اس کو تو 1 سال سے زیادہ زندگی ملی۔ آپ نے فرمایا کیا ایسا نہیں ہوا کہ اس کو ایک بار اور رمضان کے روزے رکھنے کا موقع ملا، اس کو اللہ کے لیے مزید سجدے کرنے کے موقع ملے؟ لوگوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول اس کے اور مزید سجدے کرنے کے اور اسی طرح سے ایک بار اور رمضان کے روزے رکھنے کا موقع ملا۔ آپ نے فرمایا فما بینہما ابعد مما بین السماء والارض، تو جان لو جو دونوں کے درمیان درجات میں ایسا ہی فاصلہ ہے جیسے آسمان و زمین کے درمیان فاصلہ ہے۔ اس 1 سال کی عبادت نے، ایک بار اور رمضان کے روزے رکھنے نے اس کو اس قدر درجات میں بلند کر دیا کہ اس کے درجات زیادہ ہو گئے، اس شہید سے بھی زیادہ ہو گئے، اور ان دونوں کے درمیان میں درجات میں ایسے ہی فاصلہ ہو گیا جیسے آسمان و زمین کے درمیان فاصلہ ہے۔ میرے بھائیو، یہ عبادتوں کا موقع ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ عبادت کا موقع ہمیں عطا فرما دیا ہے۔ رمضان کا مہینہ آ گیا اور رمضان کے مہینے سے ہم فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں سبحان اللہ کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے اور وہ خوف سے پریشان ہوتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، رمضان کا اتنا مشکل مہینہ آ گیا۔ میرے بھائیو، رمضان کا یہ مہینہ آیا ہے، یہ اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ کا احسان ہے جس نے ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا ہے۔ یہ ہمارے لیے عبادتوں میں بڑھ جانے کا ایک موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا ہے۔ ہم اپنے آپ کو درجات میں بلند کر لیں، اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے قریب کر لیں، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کر لیں اللہ تعالیٰ سے۔ اور اس میں تو ایک ایسی رات بھی اللہ تعالیٰ نے بنا کے رکھی ہے کہ جس کی ایک رات کی عبادت کا ثواب کیا ہے کہ خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 82-83 سال تقریباً بنتے ہیں، مشکل سے کسی کو 82-83 سال کی عمر ملتی ہے، اور ایک بار اگر اس نے اس مبارک رات کو پا لیا تو گویا اس نے 82-83 سال لگاتار اللہ کی عبادت میں گزارا۔ اتنا بڑا موقع اللہ نے اس قدر فضل اس میں رکھا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور یہی نہیں، رمضان کے روزے کی کیا کیا فضیلت ہے، خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، سے بخاری وغیرہ کی حدیث، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بہ۔ بندے کی جتنے عبادات ہوتے کہ عمل ہوتے ہیں، جتنی عبادتیں ہوتی ہیں، سب وہ اس کے ہوتے ہیں سوائے روزے کے کہ روزہ میرے لیے اسپیشل میرے لیے ہوتا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، میں ہی اس کا ثواب اسے عطا کروں گا۔ خود رب العالمین جس چیز کا ثواب عطا کرنے لگیں، کسی کو کچھ تصور ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا ثواب دے سکتے ہیں؟ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ سے زیادہ فیاض اور سخی کون ہو سکتا ہے؟ جب رب العالمین خود ثواب دینے پر آ جائیں تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کس قدر ثواب عطا کریں گے، کوئی سوچ سکتا ہے؟ یہ ثواب اللہ تعالیٰ ہر اس بندے کو عطا کریں گے جو روزے رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا الصوم، سوائے روزے کے، روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ عطا کروں گا۔ اے لوگوں، رمضان کا مہینہ آ گیا، اس مہینے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ اس مہینے میں پوری سچائی کے ساتھ روزہ رکھنے کی کوشش کریں، اللہ کی عبادت میں محنت کریں۔ کام بہت سارے ہیں، سارے لوگوں کے کچھ نہ کچھ کام ہوتے ہیں، دنیا کے کام کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ انسان ہمیشہ اس میں پھنسا ہی رہ جائے گا اگر اس نے ٹائم نہیں نکالا، اللہ تعالیٰ کے لیے ٹائم نہیں نکالا تو وہ ہمیشہ بزی رہ جائے گا۔ انسان کو اپنے وقت میں سے اس کو ٹائم نکالنا پڑے گا، اس کے عبادت کے لیے ٹائم زیادہ سے زیادہ دینا پڑے گا۔ کہ دوسرے کاموں کو بند کرنے کی کوشش کریں، کم کر دیں،
منیمائز کر دیں، لیکن یہ کہ رمضان کے روزوں سے اور اس میں عبادت کرنے سے ہم کترائیں نہیں، بھاگیں نہیں، دوری نہ اختیار کریں۔ یاد رکھیں ایک ایک رمضان ہمارے لیے اللہ سے قریب کرنے کا بہت بڑا ہمارے لیے موقع ہوتا ہے۔ یہ رمضان ہمارے لیے ہے، اگلا رمضان آئے گا نہیں آئے گا کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں جو ہمیں یہ نعمتیں عطا فرماتا ہے، اور رمضان جیسے ہمیں موقع عطا کیے، رمضان جیسی عبادت ہمیں عطا فرمائی، یہ اللہ کا شکر ہے۔ اللہ کا ہم اس پر شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کی اس پر تعریف کرتے ہیں کہ اللہ تو نے ہمیں یہ موقع عطا کیا، اور تو نے ہمیں یہ نعمت عطا کی کہ ہم اس کے ذریعے سے تیرے قریب ہو سکتے ہیں، اپنے گناہوں کی مغفرت کروا سکتے ہیں۔ اتنا مبارک مہینہ ہمارے پاس ہے، لہٰذا میرے بھائی محنت کرنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں محنت کریں، محنت کریں، اسی محنت کا ہمیں اللہ کے ہاں بدلہ ملنے والا ہے۔ سستی کرنے سے اور دنیاوی کاموں میں مشغول رہنے سے بہت ساری چیزیں عبادتیں ہماری چھوٹ جائیں گی، اور اس کی بڑی ہمیں حسرت ہوگی۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو دنیا سے جا چکے ہیں، اور وہ کتنی حسرتیں کر رہے ہوں گے کہ ایک رمضان ہمیں اور مل جائے، ایک بار اللہ کے لیے سجدہ کرنے کا اور موقع مل جائے، ایک بار سبحان اللہ کہنے کا موقع مل جائے۔ سبحان اللہ، ابن القیم وغیرہ نے لکھا ہے سبحان اللہ کہ اگر ایک بندے کو دنیا کی ساری نعمتیں عطا کرے، ساری دنیا اس کے نام کر دی جائے، اور اس کے بدلے میں اگر اس کو ایک بار سبحان اللہ یا الحمدللہ کہنے کا موقع مل جاتا ہے، تو یہ اللہ کی جو تسبیح ہے، اللہ کی جو تعریف ہے، یہ ساری دنیا کی نعمت سے بہتر ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ ساری دنیا کی نعمت عنقریب ختم ہو جائے گی، لیکن سبحان اللہ یا الحمدللہ کی جو ثواب ہے، اس کی جو جزا ہے، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ لہذا میرے بھائی عبادتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کریں، یہ بہت بڑا موقع ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی عبادتوں کو قبول فرمائے، زیادہ سے زیادہ محنت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔